السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اگلا حصہ جانتے ہیں۔ جب شر پسندوں کی شرارتیں اور تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ اور اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا تو انہیں جیسے آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ ہاتھ میں آ گیا۔ وہ آتے جاتے ہوئے آپ پر آوازیں کستے اور کہتے کہ پہلے تو آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ اچانک کشتی بنانے کی کیا سوجھی؟ بعض نے مذاق میں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر کشتی چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتے اور ان سے کہتے کہ اب بھی وقت ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ جب اللہ کا بھیجا ہوا سیلاب آئے گا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر وہ ظالم لوگ پوری طرح سے شیطان کے غلام بن چکے تھے۔ وہ جواب میں کہتے کہ اے نوح، یہ اونچے اونچے پہاڑ آخر کس کے لیے ہیں؟ جب کبھی ایسا کوئی سیلاب آیا تو ہم ان پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب شیطانی انداز میں کہے لگانے لگتے، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ارادے سے نہ روک سکے اور بالآخر ان کی کشتی تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اناج وغیرہ بھی ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں درندوں اور جانوروں کو رکھا گیا تھا۔ پیارے بچوں، دوسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام اور تمام اہل ایمان تھے، جبکہ تیسری منزل میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ کشتی میں آ جاؤ، ورنہ طوفان میں غرق ہو جاؤ گے، لیکن اس نے آپ کی ایک نہ سنی۔ آپ کا وہ بیٹا بہت ہی گستاخ اور نافرمان تھا۔ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی میں پناہ نہیں لینی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وہ کافروں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور تمام اہل ایمان اور جانوروں پرندوں کو اندر داخل کر کے کشتی کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں موجود تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی کے تیز چشمے پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی کی جانب دوڑنے لگا کہ پانی کی ایک لہر اسے بہا کر لے گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے نبی کے نافرمانوں کا یہی حشر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ نبی کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔
اسی طوفان کا پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ بھی اس پانی میں یوں ڈوب گئے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوں۔ پیارے بچوں، یہ تھا اللہ کا عذاب جس سے وہ لوگ انکار کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب تمام نافرمان اور مشرک لوگ اس طوفان میں موت کے گھاٹ اتر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ باہر چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا، باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک فاختہ کو کشتی سے باہر ہوا میں چھوڑا کہ خشکی کی خبر لائے۔ چند روز بعد وہ زیتون کی شاخ چونچ میں دبائے واپس لوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تم پر اور وہ لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ آہستہ آہستہ کشتی میں سے لوگ نکل کر زمین میں پھیل گئے اور زندگی کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا۔ اب آگے کی تمام نسل اور انسانوں سے چلی جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں طوفان سے محفوظ رہے تھے۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ پیارے بچوں، چھوٹی بڑی تکالیف اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائش بھی تو ہوتی ہے۔ ان میں گھبرانے کی بجائے اللہ سے مدد اور اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔